لیکن پاکستان کو بیک وقت اندرونی دہشت گردی اور سرحد پار دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانوں کے چیلنج کا سامنا ہے۔ حالیہ ہفتوں میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں منظم حملوں کی لہر نے نہ صرف ریاستی ریٹ کو چیلنج کرنے کی کوشش کی بلکہ یہ بھی واضح کیا کہ انہیں افغان حکومت کی مکمل سرپرستی حاصل ہے۔ تاہم ان واقعات کے بعد ریاستی رد عمل کی رفتار اور شدت نے یہ پیغام دیا کہ پاکستان اپنی سلامتی پر کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں، اور اگر خطرہ سرحد کے اس پار سے آئے گا تو جواب بھی وہیں دیا جائے گا۔ بار بار دہشت گردی کی کارروائیوں نے پاکستان کو مجبور کیا کہ وہ معاملات اپنے ہاتھ میں لے کر افغانستان کے اندر کارروائی کرے۔ یہ دہشت گردی کی ایک مسلسل چین ہے جس کو افغان حکومت کی مکمل سرپرستی حاصل ہے۔ اگرچہ دہشت گردی کی تاریخ پرانی ہے لیکن حالیہ کارروائیوں کا آغاز بلوچستان سے ہوا جو خیبر پختونخوا سے ہوتے ہوئے پنجاب تک پہنچ گئیں۔ سب سے پہلے بلوچستان میں 31 جنوری کی صبح فجر کے وقت ہونے والے مربوط حملوں نے پورے ملک کو چونکا دیا۔ 12 مختلف شہروں میں بیک وقت کارروائیاں اس بات کا ثبوت تھی کہ حملہ آوروں نے طویل منصوبہ بندی کی تھی۔ کوئٹہ، نوشکی، گلبدین، پسنی، گوادر، مستونگ، قلات، خاران، تربت اور پنجگور سمیت دیگر علاقوں میں پولیس تھانوں، بینکوں، تعلیمی اداروں اور سیکیورٹی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ کوئٹہ کے حساس علاقے میں خودکش دھماکے اور ریڈ زون کے قریب مسلح افراد کی موجودگی نے شہریوں میں شدید خوف و ہراس پیدا کیا۔ ان حملوں میں 50 شہری شہید ہوئے جبکہ کئی مقامات پر جیلوں پر حملے کر کے خطرناک قیدیوں کو فرار کروانے کی کوشش کی گئی۔ اس پورے سلسلے کا مقصد صرف جانی نقصان نہیں تھا بلکہ ریاستی ڈھانچے کو کمزور اور غیر مؤثر ظاہر کرنا تھا۔ تاہم سیکیورٹی فورسز نے فوری اور منظم رد عمل دیا۔ چند گھنٹوں کے اندر متعدد مقامات پر حالات کو قابو میں لے لیا گیا۔ بعد ازاں پنجگور، ہرنائی اور دیگر علاقوں میں انٹیلیجنس بنیادوں پر کارروائیاں شروع کی گئیں۔ اسے آپریشن رد الفتنہ 1 کا نام دیا گیا۔ اس کے تحت مختلف ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا جس کے نتیجے میں 216 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ اس دوران 36 شہری اور 22 اہلکار شہید ہوئے۔ عسکری ذرائع کے مطابق اگر BLA کی مجموعی افرادی قوت کا تخمینہ تقریباً 1500 لگایا جائے تو چند دنوں میں اس کے قریب 15% جنگجوؤں کا خاتمہ ایک بڑی عسکری کامیابی تصور کیا جا رہا ہے۔ اس مرحلے پر یہ واضح ہو گیا کہ ریاست نے محض دفاعی حکمت عملی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ دہشت گرد نیٹ ورک کی جڑوں پر ضرب لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بلوچستان کے بعد خیبر پختونخوا میں حملوں کی لہر نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ بنوں میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر خودکش حملہ کیا گیا جس میں پاک فوج کے لیفٹیننٹ کرنل شہزاد گلفراز اور سپاہی کرامت شاہ شہید ہوئے جبکہ کارروائی کے دوران 5 حملہ آور مارے گئے۔ اس کے فوراً بعد باجوڑ میں ملنگی چیک پوسٹ پر حملہ ہوا۔ کرک میں کوارڈ کاپٹر کے ذریعے FC کے قلعے کو نشانہ بنایا گیا۔ کوہاٹ کی تحصیل لاچی کے علاقے شکر درہ میں پولیس پارٹی پر حملہ کیا گیا اور بھکر میں داجل چیک پوسٹ پر خودکش دھماکہ کیا گیا جس میں ایک DSP سمیت 9 پولیس اہلکار اور ایک راہگیر شہید ہوئے۔ بعض حملوں میں ایک دھماکے کے بعد امدادی گاڑیوں کو نشانہ بنانے کی حکمت عملی اپنائی گئی تاکہ جانی نقصان میں اضافہ کیا جا سکے۔ یہ طرز عمل اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ حملہ آور زیادہ سے زیادہ نفسیاتی دباؤ اور خوف پیدا کرنا چاہتے تھے۔ اسلام آباد کی امام بارگاہ، باجوڑ، بنو اور دیگر مقامات پر ہونے والے حالیہ دھماکوں کے شواہد اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ان کارروائیوں کی منصوبہ بندی افغانستان میں موجود قیادت کی ہدایت پر کی گئی۔ فتنہ الخوارج اور دولت اسلامیہ خراسان نے مختلف حملوں کی ذمہ داری قبول کی۔ پاکستان کی جانب سے افغان طالبان کو بارہا یہ باور کروایا گیا کہ وہ اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے
روکے، مگر عملی اقدامات سامنے نہ آنے کے باعث حالات کشیدہ ہوتے گئے۔ اسی پس منظر میں پاکستان نے ایک فیصلہ کن قدم اٹھایا۔ انٹیلیجنس بنیادوں پر فضائی کارروائی کرتے ہوئے افغانستان کے صوبوں ننگرہار، پکتیکا اور خوست میں موجود ٹی ٹی پی اور دولت اسلامیہ خراسان کے 7 مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ ان مراکز میں نیا مرکز نمبر 1 اور نیا مرکز نمبر 2 ننگرہار، خارجی مولوی عباس مرکز خوست، خارجی اسلام مرکز ننگرہار، خارجی ابراہیم مرکز ننگرہار، خارجی ملا رہبر مرکز پکتیکا اور خارجی مخلص یار مرکز پکتیکا شامل تھے۔ ان کارروائیوں میں 80 سے زائد شدت پسند مارے گئے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے واضح کیا کہ مارے جانے والوں میں اکثریت پاکستانی دہشت گردوں کی تھی اور شہریوں کے تحفظ کے لیے یہ اقدام ناگزیر تھا۔ پاکستان کا موقف ہے کہ امن کی خواہش کمزوری نہیں ہوتی۔ اگر سرحد پار موجود گروہ مسلسل حملوں میں ملوث رہیں اور انہیں روکنے کے لیے مؤثر اقدامات نہ کیے جائیں تو بین الاقوامی اصولوں کے تحت ہر ریاست کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہوتا ہے۔ حالیہ فضائی کارروائیاں اسی اصول کے تحت کی گئیں۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ کارروائی انتہائی درستگی کے ساتھ کی گئی تاکہ عام شہری متاثر نہ ہو اور صرف دہشت گرد ٹھکانے نشانہ بنے۔ موجودہ حالات اس امر کی نشاندہی کرتے ہیں کہ پاکستان نے انسداد دہشت گردی کی حکمت عملی کو نئے مرحلے میں داخل کر دیا ہے۔ اندرون ملک انٹیلیجنس بنیادوں پر آپریشنز جاری ہیں، جبکہ سرحد پار موجود سہولت کار نیٹ ورک کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ریاستی بیانیہ واضح ہے کہ دہشت گردی کسی بھی نام سے ہو، چاہے بی ایل اے ہو، ٹی ٹی پی ہو یا دولت اسلامیہ خراسان، اس کے خلاف کارروائی بلا امتیاز جاری رہے گی۔ پاکستان نے واضح کر دیا ہے کہ وہ امن چاہتا ہے مگر اپنی خود مختاری اور شہریوں کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ دہشت گردی کے حالیہ واقعات پر ریاستی رد عمل نے یہ بھی ثابت کیا کہ پاکستان کے پاس نہ صرف دفاع کی صلاحیت ہے بلکہ وہ خطرے کے منبع تک پہنچ کر اسے ختم کرنے کا عزم بھی رکھتا ہے، اور یہی عزم آنے والے عرصے میں ملک کی سیکیورٹی کا بنیادی ستون بن کر سامنے آئے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے ڈیلی پاکستان کے ساتھ۔